مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی السلام جی علیکم. السلام علیکم. جی بھائی کیا حال کیا ہے؟ حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک جی، کیا اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک ٹھاک. جی میں آپ پہلے تو سوال کچھ ہفتے جی میں سائیکائٹرسٹ ہوں بائی پروفیشن، جی اور مکتب فکر کے لحاظ سے میں جو غامدی صاحب کا مکتب فکر ہے فراہی اسکول آف تھاٹ، اس سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا زبردست. جی تو سب سے پہلے تو میں کچھ ابتدائی باتیں کرنا چاہوں گا، کچھ آبزرویشنز، اور اس کے بعد پھر مطلب تھوڑا سا آرگومنٹ اف اٹس اوکے. جی بھائی. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں، مطلب میں بھی اپنے آپ کو سنیز میں ہی کنسیڈر کرتا ہوں، ان کو جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اخلاقی طور پہ بہت کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں جب اس میں آتے ہیں، اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کو جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر ہمیں بتایا کہ دوسروں کو برے القابات سے نہیں پکارو. پھر سورہ نحل کے اندر دعوت کا جو طریقہ بتایا گیا اس میں کہ پیار محبت سے اور مطلب بیوٹیفل پریچنگ اور وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہیے. تو یہ مطلب میرا آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہے اوبیسلی، لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو میں اپنے جو اب ہمارے جو سنی میرے بھائی ہیں ان کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں. جس طرح سب سے پہلے رضی بھائی، آپ کا نام رضی ہے نا؟ رضی بھائی. جی بھائی. ہاں تو آپ کا میں نے سب سے پہلے عدنان راشد صاحب کے ساتھ ایک آدھ مناظرہ دیکھا تھا وہ مسجد کے اندر. تو اس میں نے یہ دیکھا کہ یہ عدنان راشد صاحب جو ہیں یہ مطلب بار بار انٹرپٹ بھی کر رہے تھے، اور جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لگا مجھے ان کا بیہیویئر. تو اس طرح مناظروں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ کرتے ہیں جو کہ غلط چیز ہے. اب دے آر ناٹ ڈوئنگ اے سروس ٹو دیئر اون بیسیکلی سیکٹ اور دیئر اون مکتب فکر. تو یہ میری کچھ آبزرویشنز ہیں. اور آپ کا میں نے یہ دیکھا، حالانکہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں ہمبلی اس مطلب پروفٹ ہوڈ یا جو ختم نبوت کا معاملہ ہے اس کے اوپر، لیکن آپ کا مجھے جو ہے وہ یہ بہتر لگا ہے کہ آپ کا اخلاق ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا کم از کم مظاہرہ نہیں کرتے، جھوٹ بولنے کا. اور یہ چیزیں دیکھیں یہ بیسکس ہیں کسی بھی مناظرے کی یا اس کی، کیونکہ جیسا ہمارے مکتب فکر میں یہ ہے کہ جو میرا غامدی صاحب والا مکتب فکر ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز کا وہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب حق ہم سب ابھی اپنی ہماری ایک فکر ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا یعنی وہ رسولوں کے ساتھ یہ چیز خاص تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتاتا تھا، اور کہ جی یہ فلانا انسان کافر ہے اور فلانا انسان جو ہے وہ مطلب ہر دھرمی کی بنیاد پر حق کا انکار کر رہے ہیں. ہم لوگ آج کل کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی کی نیتوں پر شک نہیں کر سکتے. ہمیں اچھے طریقے سے اپنا جو ہے وہ دعوت کو پیش کرنا ہے، اور اگر اگلے بندے کو ہماری بات سمجھ آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو السلام علیکم کر کے اچھے اخلاق کے ساتھ ہم نے اٹھ جانا ہے. تو میری ان باتوں کے بارے میں آپ کو اگر کچھ جی کہنا چاہتے ہیں ان کے ڈاکٹر اوپر، طلحہ صاحب یا جو آپ جزاک کے اللہ ایکسپیرینسز رہے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر طلحہ صاحب جزاک اللہ، بہت بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہاں آ کے اپنی رائے پیش کی. اور ہم بھی آپ سے علمی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کے ماننے والے اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہیں. ان میں بھی بعض خرابی اور ہم میں بھی بعض خرابی. ہم یہ نہیں کہتے ہر احمدی مسلمان کے اخلاق اچھے، میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ساروں سے غلطی ہوتی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ الحمدللہ ہم جو غامدی صاحب کے ماننے والوں سے باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں یہاں پہ، حسن الیاس صاحب کے ساتھ بھی ہم رابطے میں بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، اختلافات کے باوجود ہمارا احترام کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم غامدی صاحب سے ملے بھی ہوئے ہیں ٹیکسس میں. تو الحمدللہ بہت اچھا ہوا آپ سے بات کر کے، اور آپ نے جو اپنی رائے پیش کی ہے یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ مناظر میں بہت انٹرپشنز ہوئی تھی، اس سے پھر مناظر کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارا بھی آپ سے ڈاکٹر طلحہ صاحب، اگر آپ پاکستان سے ہمیں کال کریں یا آپ یو ایس اے سے ہیں؟ نہیں جی میں آئرلینڈ میں ہوں. اچھا ماشاءاللہ زبردست. تو وہاں بھی ہماری مسجد ہے، انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے آپ ضرور وہاں پہ آ کے
ہم سے ملیں. تو میرا آپ سے یہی گزارش ہے میرے بھائی کہ ہم بھی غامدی صاحب میں سے گیا ہوں جی ادھر گولوے میں جو احمدی سینٹر ہے میں نے وزٹ کیا ہے وہ, اور اچھا میں آپ کی جماعت کے وہاں پہ جو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے ان سے ملاقات بھی میں نے کی ہے. اچھا زبردست. تو آپ نے یہاں پہ یہ بعض باتیں کی میرے بھائی کہ آپ کے سنی بھائی, تو کیا آپ احمدی مسلمانوں کو ان سنی بھائیوں میں شامل تو نہیں کرتے نا؟ ہمارا جو مکتب فکر ہے نا, ہم جس طرح غامدی صاحب کے اس پہ کافی ایکسٹینسو لیکچرز بھی ہیں احمدی نقطہ نظر کے اوپر, اور دوسرا یہ بھی میں امپورٹنٹ ایک بات اپنے سنی بھائیوں کو, شیعہ بھائیوں کو, سارے ہمارے بھائی ہیں, کو یہ کہنا چاہوں گا کہ احمدی کا کریں, قادیانی یا اس طرح کے, کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے الفاظ سے پکاریں. تو جس طرح فار ایگزامپل افریقن امریکن ایک اچھی ٹرم ہے لیکن کچھ اور کہنا غلط ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سلفی یا اہل الحدیث کہنا صحیح ہے لیکن وہابی ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے. اسی طریقے سے احمدی وہ ٹرم ہے جو یہ لوگ پریفر کرتے ہیں اپنے بارے میں, تو ہم ان کو کچھ اور کہیں گے تو وہ خیر. تو سوری, آپ کا جو سوال تھا اس پر میں واپس آتا ہوں, تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو یعنی یہ جو صوفیانہ نقطہ نظر ہے, صوفیاء کا نقطہ نظر ہے کہ اسی کی ہمیں اس کو ایک ایکسٹینشن سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہی یہ اصل میں نکلا ہے. کیونکہ جو مرزا صاحب تھے وہ مطلب ان کو بھی کچھ صوفیاء جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جس طرح ابھی انجینئر صاحب نے بہت واضح طریقے سے بیان کیا ان کی اپنی کتابوں کے اندر کہ اس طرح کے کشف اور الہام اور اس طرح کے چیزوں کا ذکر ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہیں سے پنپا ہوا یہ ایک مطلب وہ ہے. اور تھوڑا سا مرزا صاحب جو تھے وہ اس میں آگے بڑھ گئے اس معاملے میں کہ انہوں نے بالکل دعویٰ بھی نبوت کا جو ہے وہ کر دیا. باقی اس طرح کے اقوال تو بہت سارے صوفیاء کے پاس ملتے ہیں. جی تو پہلی اہل بات, سنت والجماعت اب جی سوری چلو بھائی اس پہ میں بعض چیزیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے اس پہ ضرور ہم بات کریں گے. آپ نے ہر مکتبہ فکر کو ان کے الفاظ سے سمجھا, جیسے شیعوں کو آپ نے سمجھا کہ میں ہی امام القائم ہوں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے دوسروں کو سمجھا کہ میں بروز ذیل طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے ہوں. تو ہر بندے کے لیے آپ علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کیے جو ان کی سمجھ میں آ سکتے ہیں. جیسے ہم عربی میں بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک اصطلاح ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے جو سوال پوچھا تھا, جب آپ کہتے ہیں میں اپنے سنی بھائیوں کو, کیا آپ ان کو ایک علیحدہ بھائی سمجھتے ہیں اور ہمیں سنی نہیں سمجھتے؟ کیونکہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں میرے سنی بھائی, ان کا اور آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ ایک نہیں ہے میرے بھائی. غامدی جی صاحب کا بالکل ختم نبوت کا عقیدہ الگ ہے, بریلویوں کا الگ ہے, دیوبندیوں کا الگ ہے, اہل الحدیث کا الگ ہے, ساروں کا ختم نبوت کا عقیدہ الگ ہے. تو جب آپ کہتے ہیں ہم سنی بھائی, آپ کے جو سنی بھائی ہیں آپ کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے, نہ ختم نبوت پہ نہ توحید پہ, ٹھیک ہے. تو ہمیں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ہم اس کے لیے استعمال ہمیں کرنا چاہیے جو ہم عقیدے ہوں, یعنی غامدی فکر والے. بلکہ ان میں بھی اختلاف ہے میرے بھائی, جیسے غامدی صاحب نزول مسیح کے قائل ہیں, لیکن غامدی صاحب کہ اکثر ماننے والوں کو اکثر پتہ ہی نہیں کہ غامدی صاحب کا نزول مسیح کا کیا عقیدہ ہے, کیونکہ وہ ایک آخر پہ سیشن ہوا تھا, اس کو کسی نے انفارچونیٹلی توجہ ہی نہیں کی اس پہ, ٹھیک ہے. تو آپ جب کہتے ہیں میری درخواست ہے کہ آپ کنسسٹنسی دکھائیں اس میں کہ آپ کا جو ختم نبوت ہے وہی آپ کے ہم ہوں گے. دوسرے آپ کے نزدیک ختم نبوت کو نہیں صحیح طور پہ مان رہے, اور آپ ان کے نزدیک صحیح عقائد نہیں رکھتے کیونکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں. تو یہ میری شروع میں بعض گزارشات تھی. تو آگے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا آپ علمی گفتگو کرنا چاہیں, بہت ہم خوش ہوں گے آپ سے بات کر کے. جی آپ نے رضی بھائی بالکل صحیح بات کی ہے, کیونکہ دیوبند اور بریلوی جو ہیں اور مطلب صوفیہ کے جو گروپ ماننے والے ہیں ان کے یہاں تو ختم نبوت کے ساتھ ہمیں یہ لگتا ہے کہ انحرافات ہیں. تو ہمارا بالکل اس کے ساتھ, یعنی ہم میں اس طرح سے کلیکٹیولی کہہ رہا تھا جس طرح ہم کہتے ہیں ہم مسلمان یا ہم وہ سارے, تو مطلب ان سب کو میں کوئی تکفیر تو کسی کی بھی نہیں کرتا, تو اس طرح سے میں ہم کہہ رہا تھا. تو اور باقی یہ کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارا اہل سنت کے ساتھ ان چیزوں میں اختلاف ہے. اور ایون جو شیعہ عقیدہ امامت ہے وہ بھی ہم اس کو مطلب یعنی مطلب میں تو اس کو ختم نبوت کے یعنی کے مخالف سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ اماموں کے لیے کچھ ایسی چیزیں مانتے ہیں
جو کہ ہمارے مطابق صحیح نہیں ہے، مطلب نبوت کے ساتھ خاص تھیں. اور اسی طرح صوفیوں کے بارے میں ایسی چیزیں ماننا وہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے وہ ختم نبوت کے سے متصادم ہے. تو وہ یہ بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں اور ویلڈ پوائنٹ. تو دوسری بات جو اب میں کوشچن اپنا جو پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے نا، مجھے جو سب سے چیز میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھا تو مجھے جو اچھی چیز اسلام میں لگتی ہے وہ یہ کہ ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک کنسسٹنسی ہے. مثال کے طور پہ سکھزم جو ہے وہ 500 سال پہلے پیدا ہوا، 500 سال سے پہلے کوئی گرو نہیں آئے تھے اس طرح سے. پھر اسی طرح یعنی ایک فوکل پوائنٹ ان ہسٹری کے اندر آپ کو بہت سارے ریلیجنز نظر آتے ہیں. اور مجھے اسلام کے بارے میں، حالانکہ ان لائک جو بہت سارے مسلمان اس کو ایسے پورٹرے کرتے ہیں جیسے یہ کوئی محمدنزم ہے یا 1400 سال پہلے آئے، لیکن ایسے نہیں. اسلام ایک آدم علیہ السلام سے ایک کنسسٹنسی ایک چلی آ رہی ہے، لڑی کیا کہتے ہیں انبیاء کی، رسولوں کی علیہ السلام. اسی طریقے سے بہت سارے آپ اور ریلیجنس کو اس چیز، جس طرح بدھزم ہے 2500 سال پہلے بدھا صاحب آئے اور آ کے جی انہوں نے اپنا پرچار کیا. تو یہ اسلام کی کنسسٹنسی مجھے سب سے اچھی لگتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ان کا میسج چونکہ ہسٹوریکلی اٹ بیکیم پاسبل ٹو پریزرو اٹ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مطلب کتاب بھی وہ پریزرو ہو گئی اور وہ بھی ہو گئی، اور ختم نبوت بھی ہمارے نقطۂ نظر سے ہو گئی. تو اس میں مرزا صاحب کا آنا جو ہے وہ کوئی یعنی تھوڑا سا آؤٹ آف وہ لگتا ہے کہ ان کی یعنی ان کے آنے کی، ان کی نبوت کی کیا ضرورت تھی، یا مطلب وہ تھوڑا سا جو ایک چلتی آ رہی ہے نا لڑی، یعنی پہلا فیز ہے جس طرح گاندھی صاحب بتاتے ہیں کہ گلوبل پروفٹس تھے. سیکنڈ فیز میں ابراہمک اس میں سے آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے تقریباً جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے ساتھ یا ان کی بچوں کے ساتھ خاص کر دی گئی. اور پھر ایک لڑی جو ہے اسحاق علیہ السلام کی جانب سے نکلی ہے جو بنی اسرائیل ہیں. اور پھر آخری نبی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں سے آئے ہیں. تو ایک یعنی ایک کنٹینیوٹی، اور تو اس حساب سے بھی تھوڑا سا ڈسکارڈنٹ لگتی ہے یہ بات کہ مطلب سب کانٹیننٹ کے اندر ایک نبی کا آنا. اور دوسرا یہ کہ ان کی آنے کی کوئی، یعنی جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی وجہ محسوس نہیں ہوتی ایک اگلے نبی کے آنے کی. یہ بات ایسے ہی ہے مثال کے طور پہ جیسے میرا ایک کرسچن فرینڈ تھا، تو اس نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یعنی جب یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب پہ ہو گئے ہیں اور سارا کچھ ہو گیا تو ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ایک نئے نبی کی. تو ان کو تو پھر بھی ہم بائبل کے اندر سے کچھ نکال سکتے ہیں کہ جی یہ یہاں ان کا ذکر ہے کہ ایک اور نبی نے آنا ہے. تو مرزا صاحب کی یعنی اس طرح مجھے ہمبلی ایک ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو اس بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ جی جزاک اللہ ڈاکٹر طلحہ بھائی، بہت آپ کا اچھا سوال ہے اور ویلڈ سوال ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ میں بعض آپ کو چیزیں بتا دوں، اور میں آج جانا درخواست کرتا ہوں کہ آپ پوری بات سنیں، پورا جواب سنیں، پھر آپ مزید سوال کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے کہ عیسائی کو، میں آخر سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت اہم باتیں کی ہیں. آپ نے کہا کہ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور آپ ان کو وہ پیش گوئیاں دکھاتے ہیں بائبل کی. میرے بھائی عیسائی اس کے جواب میں آپ کو دکھائیں گے کہ میتھیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے بعد صرف جھوٹے آئیں گے. آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، تفسیر میں امام فخر الدین رازی پڑھ لیں، ساروں میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ یہ دونوں کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور وہ کہتے تھے اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، کچھ نہیں آئے گا، ختم ہو چکا ہے ہر چیز. قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے کہا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تھے ان کے ماننے والے کہتے تھے اب کوئی نہیں آئے گا. تو یہ بات عیسائی آج بھی کرتے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا، حالانکہ پیش کوئی وہاں ہیں وہ ان کی تعویل کرتے ہیں میرے بھائی. وہ کہتے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہولی اسپرٹ کی بات ہے، وہ تو ہمارے اندر رہتا ہے. تو یہ ہوگی پہلی بات کہ یہ کہنا کہ پیش کوئی نام کے ساتھ جگہ کے ساتھ ہونے چاہیے، یہ اسلام کا اصول ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دعا کی، آپ نے فرمایا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. آج تک یہودی انتظار کریں کہ الائجہ آسمان سے آئیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے کہا نہیں یحییٰ علیہ السلام وہ مسیح وہ الائجہ ہیں، یعنی روحانی طور پہ. تو یہ ہوگی پہلی بات کہ پیش گوئی میں اخفاء کا پہلو ضرور ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی آج تک یہود تعبیر کریں کہ نہیں انہوں نے ہم میں سے آنا تھا، یہ تو بنی اسماعیل علیہ السلام سے آئے ہیں. پہلی بات آپ نے کہا اسلام کنسسٹنسی دکھاتی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبوت ختم ہوگی. یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی کہ جو آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی دلیل ہوگی. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب اٹ سیمز دیٹ کہ آؤٹ آف آرڈینری. پہلی بات یہ، پھر پوری امت سوائے غامدی صاحب کے فکر، وہ بھی ایک نبی کے منتظر ہے، وہ بھی آؤٹ آف آرڈینری آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ سب کے سب ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اصل میں کیا ہونا تھا. پہلی بات. لیکن جہاں تک یہ کہ نیڈ کیا ہے، مسیح موعود علیہ السلام کی نیڈ کیا ہے، اور آپ نے کہا سب کانٹیننٹ میں نبی آگے، اس کی بھی میں وجہ آپ کو بتا دوں گا ابھی. لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں واضح ہے، سورہ المائدہ کی آیت 44 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، کہ جب تورات نازل ہوگی اس کے بعد پے در پے نبی آتے گئے. حالانکہ تورات ابھی نہیں بدلی تھی، ٹھیک ہے، وہ محفوظ تھی اتنی دیر تک، اور انبیاء آتے گئے اور وہ اسی تورات کی تعلیم دیتے تھے. تو یہ ممکن نہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جب بھی کوئی نبی ہے اس کا مطلب ہے پہلی شریعت میں کوئی نقص آ گیا ہے. جہاں تک مسیح موعود علیہ السلام کی ضرورت ہے وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کی پیشگوئی کی کہ اسلام کا کیا حال ہوگا. قرآن میں واضح سورہ آل عمران ورس 179 میں کہ جب خباثت زیادہ ہو جائے تو اس کی تفریق کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح سنت ہے قرآن کریم میں. اور یجتبی کا لفظ استعمال جو مضارع کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ماضی کے لیے. تو یہ جاری سلسلہ ہے. جہاں تک پیشگوئیوں کا ذکر ہے اور وہ سب کانٹیننٹ میں کیوں آئے، میرے بھائی ہم نے کل ہی اس پہ پروگرام کیا ہے حسن الیاس صاحب کے جواب میں. اس میں ہم نے قرآن سے ثابت کیا کہ قرآن میں واضح طور پہ آنے والے کا ذکر ہے. آپ اس کو مسیح کے، اس کو مہدی کے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ثانی کے، پیشگوئی قرآن میں ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں جب بھی کتاب حکمت آئے پھر آپ کے پاس وہ مصدق رسول ہے، آپ نے اس کو ماننا ہے. یہ تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا. پھر قرآن میں واضح طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شاہد آئیں گے ان کے لیے، سورہ ہود آیت 17 میں. اس کے متعلق سنی علماء آج کل کہہ رہے ہیں ہاں یہ صحیح بات ہے لیکن یہ مسیح ہوں گے. پھر قرآن میں یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یاتینکم کا جو صیغہ ہے وہ یہ کہ آپ میں ضرور آئیں گے رسول آپ میں سے. تو نبوت کا دروازہ کھلا ہے اور اس میں واضح پیش گئی تھی کہ کسی نے آنا ہے. سورہ الجمعہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں آئیں گے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو آپ سے ابھی نہیں ملے ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے. تفسیر اس کی یہی رسول اللہ نے کی کہ آخر میں کوئی ایک شخص آئے گا جو ایمان کو واپس لائے گا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باسط ثانی قرآن میں کہا گیا اور اس کو رسول ہی کہا گیا. وہاں عطف ہے والذی بعث فی الامیین رسولا، اور پھر وہ آخرین منہم. تو قرآن میں تو پیش گوئیاں ہیں، احادیث میں بھی ہے، لیکن جہاں تک سب کانٹیننٹ کی بات ہے اس کی وجہ واضح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا، کہ اس مسیح کا یہ ٹاسک ہوگا اس کے زمانے میں تمام جو مذاہب ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے. وہ سب کانٹیننٹ کی وہ ایریا تھا جہاں عیسائی، ہندو، یہود سارے جمع تھے اور اپنے دین کا پرچار کرتے تھے. وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے. تو جہاں پہ بیماری تھی اس نبی نے وہیں آنا تھا کیونکہ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ اسلام کو پھیلائیں. اب اسلام مکمل ہے لیکن مسلمان مکمل نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی یہ اخلاقی حالت ہو چکی تھی، ایک نبی کی ضرورت تھی اور گمراہی پھیل چکی تھی، لوگ اسلام سے بہت دور ہو چکے تھے. تو کسی کی ضرورت تھی، وہ کسی شخص سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے رسول ہی آ سکتا ہے جو کہ وہ حکم دے دے کہ یہ اختلاف ہے، یہ باتیں صحیح ہے، وہ باتیں غلط ہے. تو یہ میرا آپ سے پہلے سوال کا جواب ہے. جزاک اللہ. شکریہ جی. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تجدیدی نوعیت کا کام ضروری تھا یا ایک مجددیت کی ضرورت تھی. تو جس طرح مطلب سنی بھی یہ شیخ احمد سرہندی صاحب کو کہتے ہیں مجدد الفسانی کو. اچھا پھر تو جو لاہوری جماعت ہے وہ ان کا بھی تقریباً یہی عقیدہ ہے کہ ایک تجدید یا مجدد کے طور پر ان کو وہ مانتے ہیں. تو ان سے پھر آپ یعنی کا اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ مطلب آپ لوگ تو نبی مانتے ہیں ان کو.
جی میرے بھائی اگر جزاک ٹاسک سیم اللہ، تھا یعنی کہ مشن سیم تھا یعنی کہ. بالکل بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی. دیکھیں غامدی صاحب کا دعویٰ غامدی صاحب بتائیں کہ آپ نے مجھے بتایا آپ سائیکائٹرسٹ ہیں ماشاءاللہ، تو یہ آپ نے مجھے بتا دیا آپ کیا ہیں. حضرت مرزا صاحب نے خود ہی جب فرما دیا کہ اس امت میں اللہ نے مجھے نبی کا لقب دیا ہے تو ہم مسیح موت کی مانیں گے. آپ کا دعویٰ یہ کہ آپ وہ مسیح ہیں جس نے آخری زمانے میں آنا تھا، اور ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اس میں واضح لکھے کہ وہ مسیح نبی ہوگا لیکن امت میں سے ہوگا، تو وہ امتی نبی ہوگا. تو ہمارا اختلاف لاہوریوں کے ساتھ یہی ہے کہ وہ ہر چیز کی تعویل کر دیتے ہیں کہ ہاں یا نبی کا مطلب نبی نہیں، یہ مطلب یہ نہیں، حالانکہ مسیح موعود نے خود ہی فرمایا کہ اس امت میں صرف مجھے لقب دیا گیا. تو یہ ممکن نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں وہ دوسرے اولیاء کی طرح تھی. یہ مناسب نہیں بات، جبکہ آپ کا دعویٰ واضح ہو چکا ہے. جی. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ جو غالباً میں نے مرزا صاحب کی کوئی تصنیف پڑھی تھی، اس میں انہوں نے جو ہندوؤں کے اوتار ہیں، جس طرح میرا خیال ہے کرشنا صاحب اور بدھا وغیرہ کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی بات شاید لکھی ہے کہ وہ انبیاء تھے. تو یہ ان کا یعنی یہ کس نوعیت کا ان کا یہ ان کا جو یہ ان کی بات ہے، یہ کس نوعیت کی ہے؟ یہ ان کا یہ اجتہادی نوعیت کی بات تھی، یا یہ انہوں نے کوئی مطلب محکم طریقے سے کہی تھی کہ یہ واقعی میں 100% ہیں؟ اور اس کو آپ ذرا کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ جو میں نے آپ کو نبوت کا ایک ہسٹری بتائی ہے، کہ ہسٹری آف جو ابراہیمک پروفٹس ہیں اور سارا کچھ ہے، کیونکہ یعنی یہ بالکل 100% شورٹی کے ساتھ انہوں نے بات کہی تھی. ہاں جی، تو میرے محترم بھائی آپ دیکھیں کہ قرآن میں واضح ہے کہ اللہ خلا فیہا نذیر، کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، تو ہم جو حضرت مسیح ہم ایک سیکنڈ وہ میں آپ کو آیت کا نمبر بھی بتا دوں، یہ چیپٹر 26 ہے، نہیں ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. ہاں جی، یہ قرآن کیا ہے 30 چیپٹر 35 آیت 24، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی امت نہیں جہاں پہ ہم نے ایک نذیر نہیں بھیجا. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان اوتار کے بارے کہا کہ یہ اصل میں انبیاء ہی تھے اور اوتار کا لفظ نبی ہے. پہلی بات یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دوسرے فرقے جو ہیں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، ان کے بھی اکابرین نے یہ تسلیم کیا کہ کرشنا ایک نبی تھے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں. قاسم ننوتی صاحب کا بھی یہ عقیدہ تھا، وحید الدین زمان کا بھی یہ عقیدہ تھا، مولا جیون صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا. تو وہ سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں. آپ نے امام سے ہندی کا ذکر کیا، ان کو کشف ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو کشف میں دکھایا تھا کہ ہند میں انبیاء کی قبریں ہیں، اور آج تک آپ ہند میں جائیں وہاں 12-13 قبریں ہیں جن کو وہ کہتے ہیں یہاں انبیاء دفن ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ بھی مکتوبات امام ربانی کی ہے. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ کرشنا نبی تھے، یہ قطعی وحی ہے ان پہ کہ یہ نبی تھے، یہ اجتہادی بات نہیں. ہم یقین سے کہتے ہیں کہ کرشنا جو تھے وہ ایک سچے نبی تھے. ہاں بعد میں ان کو خدا بنایا گیا. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نیک جو ہیں وہ وہی کتابیں اب استعمال کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کو یہ دکھاتے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جھوٹ کی بنیاد پہ اتنی واضح پیش گوئی ہو؟ واضح کہ وہاں ایک سلسلہ تھا، اس کو تبدیل تو کیا گیا، بالکل ان کی کتاب محفوظ نہیں، لیکن ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ضرور ملتے ہیں. تو بات یہ کہ ہم ان کو انبیاء مانتے ہیں، ہم اس کو نبوت کے خلاف نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے میرے بھائی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے اور اپنے ایریاز میں نبی تھے. ان کو پوری دنیا میں لوگ اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ سچ تھے. ہاں انہوں نے ان کی تعلیم بگاڑ دی ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بگاڑ دی ہے، لیکن اس میں عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں قصور پہ، نہ کرشنا قصور پہ. تو وہ سچے نبی تھے، اجتہادی بات نہیں، وہ یقینی بات ہے. ان کو وحی ہوئی تھی کہ کرشنا جو ہیں وہ نبی ہیں، ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا. کیا غامدی سے ٹھیک ہے وہ جی. آپ کا نبی مانتے ہیں؟ بائی دا وے جی مجھے اس کا نہیں پتا.
میرا خیال ہے کہ نہیں مانتے. مجھے مطلب اس پہ 100% سرٹنٹی نہیں ہے، لیکن جتنا میں نے غامدی صاحب کو پڑھا ہے اور سنا ہے، اور کافی زیادہ سنا ہے اور پڑھا ہے، تو میرا خیال ہے اس طرح کی ان کے یہاں میں نا نہیں ہے پوچھ ہی فکر. لیتا ہوں، میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا. میں غامدی صاحب سے ابھی میں حسن الیاس صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. جی آپ آپ نے کے ساتھ اور آپ ان کوئی کے اگر سوال کرنا؟ بس میرا یہی کچھ کیا کہتے ہیں گزارشات تھیں. میں نے اپنے سوالات رکھ دیا، آپ نے اپنا مکتب فکر اپنا نقطۂ نظر رکھ دیا. تو بس آئی تھنک جزاک اللہ یہ بہت بہت چیز. ڈاکٹر طلحہ بھائی، بہت ہی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ نے جو اخلاق دکھائے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دے اور ان کو بھی سکھائے کہ اچھے طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے. نہ آپ نے مجھے گالی دی ہے، نہ میں آپ کو دیا ہے، اور میں تو بہت خوش ہوا. مجھے لگا میں ہر روز اسٹریم کرتا ہوں لیکن آپ کے جیسے بہت کم آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں حق کی طرف اللہ ہدایت دے. اور بہت خوشی ہوئی آپ سے. انشاءاللہ آگے بھی مزید آپ سے بات میں کروں گا. جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ حاضر ہوا کریں، ہم بہت خوشی سے آپ کو انشاءاللہ لیا کریں گے. انشاءاللہ جی دوبارہ آپ سے اور میں تھوڑے سوال سوچوں گا، پھر بات ہوتی ہے کسی دن انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام تھینک یو علیکم. فار یور ٹائم. جزاکم